بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم چین اور امریکہ کے درمیان طاقت کے توازن کے حوالے سے بات کریں گے۔ چین کے حالیہ سفارتی اقدامات اور سن 2023 کے لیے اپنے عسکری بجٹ میں اضافے کے اعلان نے چین کے امریکہ کے متوازی طاقت کا مرکز بننے کے امکان کے حوالے میں بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ چین اس مقام تک کیسے پہنچا جہاں آج وہ ہے، اور عالمی سطح پر اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے کون سے طریقے استعمال کیے گئے، یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چین کی معاشی قوت یا اکنامک پاور کے حوالے سے۔ 51 برس قبل 21 فروری سن 1972 کو دنیا ایک تاریخی دورے سے حیران رہ گئی تھی، جسے بعد میں دنیا بدل دینے والے ہفتے کے نام سے جانا گیا۔ امریکہ کے 37ویں صدر رچرڈ نکسن نے چین کا دورہ کیا تھا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری کشیدگی کا خاتمہ ہوا تھا، اور سن 1979 میں سفارتی تعلقات کی بحالی کا آغاز ہوا تھا۔ گزشتہ برسوں کے دوران چین امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے۔ دنیا کی فیکٹری کہلائے جانے والا ملک کاروں سمیت بہت سی بڑی مصنوعات جیسے الیکٹرانک آلات، کپڑے، الیکٹریکل آلات، طبی آلات کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن گیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2001 میں جب چین نے عالمی تجارتی تنظیم یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں باضابطہ شمولیت اختیار کی تھی، اس وقت چین میں تیار ہونے والی مصنوعات کی مجموعی مالیت 1.34 کھرب ڈالر سے بڑھ گئی تھی، اور سن 2021 میں یہ 17.73 کھرب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار امریکہ کے جی ڈی پی کے مقابلے میں چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی سن 2021 میں ملک میں تیار مصنوعات کی مالیت کا کل حجم 23.32 کھرب ڈالر تھا۔ چین میں سستی لیبر فورس اور اس کی کاریگری بہت سی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے۔ مثال کے طور پر امریکی کمپنی ایپل کی سب سے بڑی آئی فون فیکٹری چین میں کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چین دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اور اس کا تجارتی حجم سن 2022 میں 400 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس کے بعد ہم شاہراہ ریشم کی بحالی کے منصوبے کے حوالے سے بات کریں گے۔ سن 2013 میں جب صدر ژی جن پنگ چین کے صدر بنے تو وہ بہت پرعزم خارجہ پالیسی لے کر سامنے آئے۔ چینی صدر ژی جن پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نامی اسٹریٹجک ترقیاتی منصوبے کے تحت قدیم شاہراہ ریشم کو بحال کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ یہ اقدام، جس پر چین اب تک اربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے، ایک وسیع انفراسٹرکچر کا منصوبہ ہے جس کا مقصد چین کے تجارتی روابط کو بڑھانا ہے۔ اس منصوبے میں شامل ایشیا، افریقہ، عرب دنیا سمیت تقریباً 70 ممالک میں بندرگاہوں، ریلوے اسٹیشنز، ہوائی اڈوں اور صنعتی کمپلیکس کی تعمیر کے ذریعے چین کو یورپ تک زمینی اور سمندری رسائی حاصل ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چین نئی شاہراہ ریشم کی تعمیر میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سیاسی اور سیکیورٹی کے معاملات میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس منصوبے کے مکمل ہونے کا امکان حالیہ مستقبل میں نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ اس کا بے پناہ وسعت اور حجم ہے، جس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی توازن میں سینکڑوں ارب کی تجارت کے باعث چین کو فوقیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک میں معیشت کے حجم کے فرق کے باوجود چین کا امریکہ کی اندرونی معیشت پر امریکہ کے چین کے اندرونی معیشت سے زیادہ اثر ہے۔ اب ہم بات کریں گے عسکری قوت کے حوالے سے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2023 کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی امریکہ اور روس کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی طاقتور فوج ہے۔ گلوبل فائر انڈیکس دنیا کی طاقتور فوجوں کی درجہ بندی کے لیے 60 سے زیادہ عوامل کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے۔ چینی فوج عددی اعتبار سے بھی سب سے بڑی فوج ہے، جس میں فوجیوں کی تعداد 16 لاکھ ہے، اور بجٹ کے لحاظ سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔
جب سے صدر زی جن پنگ نے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی ہے، فوج کو ترقی دینے اور جدید بنانے کا عمل تیزی سے جاری ہے، کیونکہ چینی صدر اسے سن 2049 تک ایک عالمی معیار کی طاقت میں تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ چین امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بحری جنگی جہازوں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی بحری قوت بننے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بحری برتری 484 امریکی بحری یونٹس کے مقابلے میں 730 چینی بحری یونٹس تک محدود ہے۔ تاہم امریکہ کو بہت سی بحری صلاحیتوں میں فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے پاس 11 طیارہ بردار بحری جہاز ہیں، جبکہ چین کے پاس صرف 2 بحری جہاز ہیں۔ اس طرح امریکہ کے پاس چین کے مقابلے میں زیادہ آبدوزیں، لڑاکا بحری جہاز، کروز اور ایٹمی صلاحیت کے حامل بڑے جنگی جہاز ہیں۔ ہائپرسونک میزائل کی دوڑ میں چین نے سینکڑوں ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز کے تجربے کیے ہیں، جن کی نگرانی اور ٹریک کرنا فضائی دفاعی نظام کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ان کی رفتار آواز کی رفتار سے کم 5 گنا زیادہ ہے، اور ان میں پرواز بدلنے اور راستہ بدلنے کی صلاحیت بھی ہے۔ بعض محققین کے مطابق چینی عسکری قوت اگلے چند سالوں میں امریکی فوجی طاقت کے برابر ہو سکتی ہے، کیونکہ چینی فوج میں ترقی اور جدت کی رفتار نے امریکہ اور یہاں تک کہ کچھ بین الاقوامی ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی فوجی طاقت اس کے اسٹریٹجک مفادات کے علاقوں یعنی جنوب مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے علاقے میں تعینات ایک قوت ہے، جبکہ امریکی فوج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے چین کو بحر الکاہل اور تائیوان کے جزیرے کے علاقوں میں فوجی تصادم کے نتیجے میں برتری حاصل ہے۔ اب ہم بات کریں گے جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت کے حوالے سے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق چین کے پاس تقریباً 350 جوہری ہتھیار ہیں، اور اس حقیقت سے کسی کو اختلاف نہیں کہ چین اب بھی امریکی جوہری ہتھیاروں کی تعداد تک پہنچنے سے بہت پیچھے ہے۔ امریکہ کے پاس 5500 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ تاہم چین کی جانب سے جوہری ہتھیاروں میں تیزی سے اضافے نے امریکہ کو ناراض کر دیا ہے، جس سے توقع ہے کہ چین کی موجودہ دہائی کے آخر تک اپنی جوہری ہتھیاروں کے ہجوم کو 3 گنا کرتے ہوئے سن 2035 تک تقریباً 1500 جوہری صلاحیت کے ہتھیار حاصل کر لے گا۔ چین نے اس متعلق امریکی الزامات کو بے بنیاد اور جانبدارانہ قیاس آرائیاں قرار دیا ہے، لیکن اسٹاک ہوم میں انٹرنیشنل پیس اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین کے مطابق چین نے حالیہ برسوں میں اپنے پاس موجود جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ چین کی تمام تر فوجی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چین نے سن 1979 میں ویتنام میں مداخلت کرنے کے بعد سے کوئی جنگ نہیں لڑی، اور اس وجہ سے اس کی فوجی صلاحیتیں بڑی حد تک غیر تجربہ شدہ ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی ملک کے پاس جوہری ہتھیار اور بڑی تعداد میں گولہ بارود ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک بڑی فوجی طاقت ہے۔ جدید اور مہلک ہتھیار چند لمحوں میں دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ امریکی فوجی ٹیکنالوجی چین سے بہت بہتر ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ اب بھی یورپ کی قومی سلامتی کو اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ڈیجیٹل اور تکنیکی مہارت کے حوالے سے چین اور امریکہ کے درمیان کیا موازنہ ہے؟ چین نے حالیہ برسوں میں مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسے متعدد تکنیکی شعبوں میں ایک بہت ترقی حاصل کی ہے۔ سن 2022 میں چینی نیشنل انٹلیکچوئل پراپرٹی اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق چین 5G کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے بنیادی پیٹنٹ کے تقریباً 40% کے مالک ہونے کے ساتھ عالمی درجہ بندی میں بھی سر فہرست ہے، جبکہ امریکہ کا نمبر دوسرا ہے۔ سن 2019 میں چین نے 5G سروس شروع کی، جسے 7 چینی کمپنیوں نے تیار کیا تھا، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر ہواوے ٹیکنالوجی تھی۔ تاہم ڈیٹا کی منتقلی کے لیے تیز رفتار فراہم کرنے والی یہ سروس امریکہ کے لیے انتہائی تشویش کا باعث تھی، جس نے اپنے مغربی اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے نیٹ ورکس کی تیاری کے لیے ہواوے کو استعمال نہ کریں، کیونکہ بیجنگ ان کمپنیوں کو ان ممالک کی مواصلات اور ڈیٹا ٹریفک کی نگرانی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے خلا میں برتری کے حوالے سے۔ چین کا ایک پرجوش اور جدید خلائی پروگرام یا اسپیس پروگرام ہے۔ امریکہ کی جانب سے چین کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں شرکت سے روکنے کے بعد چین نے گزشتہ سال آخر میں اپنا ایک مستقل خلائی اسٹیشن ٹیانگ گونگ کو تیار کرنے کا جشن منایا۔ خلائی اسٹیشن ٹیانگ گونگ کے نام کا مطلب آسمانی محل ہے۔
اس طرح چین امریکہ اور روس کے بعد خلا میں اپنا خلائی اسٹیشن بنانے والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے۔ اگر سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو چین ایپلیکیشن ٹک ٹاک، جسے دنیا بھر میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ایپلیکیشنز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور اس نے فیس بک جیسی بہت سی امریکی ایپلیکیشنز کے مقابلے میں اپنی کامیابی ثابت کی ہے۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ چینی ایپلیکیشنز مغربی پلیٹ فارمز کو متاثر کر رہی ہیں، اور اگر وہ آگے بڑھتی رہیں تو انٹرنیٹ کی دنیا اس سے بالکل مختلف نظر آئے گی جو آج ہم جانتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق چین اب بھی تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے سفارتی اثر و رسوخ کے حوالے سے۔ چین نرم سفارتکاری کا طریقہ اپناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی تنازعات میں غیر جانبدار ہوتا ہے، اور اس کے حکام کے مطابق وہ دنیا کے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ حال ہی میں چین نے یوکرین پر روسی جنگ میں امن ثالث کے طور پر کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بین الاقوامی مبصرین کے مطابق گزشتہ ماہ کے دوران چین نے مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کر کے ایک قابل ذکر سفارتی پیش رفت حاصل کی۔ دونوں ممالک کے درمیان سن 2016 سے سفارتی تعلقات منقطع تھے۔ ماہرین کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ پرانے مخالف تہران اور ریاض ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پر راضی ہیں، اور یہ مصالحت بیجنگ میں ہوئی ہے۔ یہ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک زہریلی مثلث ہے، اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چین پر قابو پانے کی پالیسی اب تک بے ثمر رہی ہے۔ دوسری جانب بعض ماہرین سفارتی پیش رفت کی اہمیت سے زیادہ متفق نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس مصالحت میں بغداد اور عمان نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا، اور چین اس سب میں اپنے معاشی مفاد کو ترجیح پر رکھنا چاہتا ہے۔ کیا امریکہ کو عالمی قیادت کے تخت سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اور کیا چین آئندہ سپر پاور بن سکتا ہے؟ حالیہ برسوں میں واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بہت سے اقتصادی، فوجی اور تکنیکی شعبوں میں شدید تناؤ دیکھا گیا ہے۔ حال ہی میں تائیوان کے مسئلے نے دونوں ممالک کے درمیان ایک کشیدہ ماحول پیدا کیا، جس کی وجہ سے بحیرہ جنوبی چین میں فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان واقعات نے کئی سوالات کو جنم دیا کہ طاقت کا موجودہ توازن کس حد تک تبدیل ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق چین کا مستقبل میں امریکہ سے آگے نکلنے اور اس کے مقابلے میں ایک عالمی قوت بننے کا امکان موجود ہے۔ چین کو عالمی قوت بننے کے لیے کچھ شرائط پورا کرنا ہوں گی۔ چین کو اپنے ملک میں بڑھتی عمر کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ چین میں شرح پیدائش میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی ترقی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کو اقتدار میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ چین کی ترقی کے عمل کو تیز کر رہی ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ ملک کے ارد گرد کا جغرافیائی ماحول مستحکم رہے، یعنی کوئی فوجی تنازع نہ شروع ہو جائے، چاہے وہ جزیرہ نما کوریا، آبنائے تائیوان یا بحیرہ جنوب چین کے کسی بھی حصے میں ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری جانب بعض ماہرین کے مطابق چین کے دنیا کی قیادت کرنے کے امکانات روشن نہیں۔ چین کے پاس امریکہ کی طرح جمہوریت اور انسانی حقوق کو فروغ دینے کا کوئی پیغام موجود نہیں۔ چین کی دنیا کی قیادت کرنے یا یہاں تک کہ سیکیورٹی کا کردار ادا کرنے کی بھی کوئی خواہش یا صلاحیت نہیں ہے، اور یہ کہ ملک صرف دنیا بھر میں اقتصادی توسیع کا خواہاں ہے۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں امریکہ اور چین کے تعلقات میں شراکت داری یا تصادم کے حوالے سے ہونے والی تبدیلیوں کا درست اندازہ لگانا اس وقت مشکل ہے۔ دنیا بھر میں وسیع تر اثر و رسوخ کے لیے چینی عزائم اور عروج کو امریکی خدشے کے درمیان دونوں ممالک میں تعلقات احتیاط اور توقع کے تحت چل رہے ہیں۔